بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جمعیت اہل حدیث بھیمنڈی کے امیر محترم و ناظم محترم حفظہم اللہ، آج کے اس مبارک اجتماع کے جو جامع مسجد رسول آباد کھاڑی پار بھیمنڈی میں منعقد ہے، اس کے ہمارے قابل احترام خطبائے کرام، جامعۃ التوحید بھیمنڈی کے معزز اساتذہ کرام، مسجد کے ذمہ داران اور اس مبارک اجتماع میں شریک دینی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اس اجتماع میں صدارتی کلمات کے حوالے سے تھوڑی دیر میں مجھے آپ سے مختصراً چند باتیں کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہم میں ہر شخص کو چھوٹا ہو یا بڑا، اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہ ہر طرح کے حالات میں ہمارے دین میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ حالات چاہے جیسے ہوں، چاہے جس نوعیت کے ہوں، آسان ہوں، سخت ہوں، اللہ تعالیٰ آسانی اور عافیت کا معاملہ رکھے ہمارے ساتھ، لیکن حالات چاہے جیسے ہوں، ہمارے دین میں ان حالات کے سلسلے میں رہنمائی موجود ہے۔ جب یہ موقف، یہ اسٹینڈ ہمارا مضبوط رہے گا کہ ہمارے لیے ہر طرح کے حالات میں رہنمائی موجود ہے، تو اس موقف پر، اس مضبوط سوچ پر پھر ہم صحیح بنیاد پر کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ صحیح بنیاد کیا؟ کہ حالات آج ہمارے ایسے ہیں، بہت شدید ہیں، بہت غمناک ہیں، دلوں کو پھاڑ دینے والے ہیں، ذہن کو الجھا دینے والے ہیں، آدمی بے چینیوں میں پاگل جیسا ہو جائے اگر بہت جذباتی ہو تو۔ لیکن جب اس کا یہ موقف مضبوط ہوگا کہ ہر طرح کے حالات میں ہمارے لیے رہنمائی اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہے، تو اس وقت ہر چھوٹا بڑا حالات کے حوالے سے اپنی دینی رہنمائی، اپنے علماء کی رہنمائی، اپنی جماعت کی رہنمائی اور ان کی گائیڈنس میں چلنے کے لیے اپنے آپ کو سیٹ کر لے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر ہماری ترتیب ہو جسے کسی کا انکار نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا نوجوان ہو، ہمارا بزرگ ہو، ہمارا پڑھا لکھا بھائی ہو،
दीनी बहन हो, बेटियां हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी जब वो इस बात को समझता है कि जब हमारी माएँ बहनें ये बात समझती हैं कि अल्लाह ताला ने हर तरह के हालात में हमारे लिए रहनुमाई रखी है और क़यामत तक के लिए, तो उसे जब जब जिस तरह के हालात का सामना होगा उस वक्त वो रहनुमाई ढूंढेगा, तलाश करेगा, देखेगा। और हर तबके, हर खित्ते, हर मुल्क में जिस तरह अल्लाह की पहले सुन्नत थी, जब अंबिया अल्लाह ताला भेजता रहा, लिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम, हर इलाकों के लिए, हर ज़बान में अल्लाह ताला नबी भेजता रहा, और नबियों का सिलसिला जब अल्लाह ताला ने बंद कर दिया और अंबिया का वारिस उलमा को बना दिया, तो बहुत आसानी से ये मसला हल हो जाता है कि जब उलमा हमारी ज़बानों के अंदर हमारी रहनुमाई करने वाले अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक, अंबिया की वरासत और नियाबत के मुताबिक मौजूद रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा, तो हमें हर तरह के हालात में उन्हीं से रहनुमाई लेनी है। मैं समझता हूँ कि अपने छोटे से इल्म और तजर्बे से कि इस मौक़िफ़ से जब हम जिएंगे और रहेंगे तो बहुत सारे मसलों से हम नजात पा जाएंगे। एक बात तो ये है, अब इसी पर अगर कयास करते जाएं तो और बातों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन थोड़ी देर बात करनी है तो आपसे एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जज्बातियत के ये कभी मसलों के हल नहीं होते। सारी दुनिया इस बात को मानती है, तस्लीम करती है। जज्बात से मसले हल नहीं होते। हम अपने मसले जज्बात से नहीं हल कर पाते तो हम कौम के मसले, मिल्लत के मसले, किसी खित्ते के मसले, जहां बेचैनी हो, फसाद हो, फितना हो, जंग हो, हम जज्बात का मुजाहरा करके उन मसलों का हल नहीं कर सकते। और ऐसे भी जज्बात से मसले हल नहीं होते। जज्बात अक्ल के ताबे होना चाहिए, जज्बात को, अक्ल को शरीयत के ताबे होना चाहिए। शरीयत हमारी बताने वाले हमारे उलमा हैं, हमें अपने उलमा के ताबे होना चाहिए। हमारा जमाती निज़ाम है, हमारे जमाती निज़ाम के ताबे होना चाहिए। तो वो इंतशार जिसके बारे में सलफ कहते थे कि फितने जब आते हैं और लोग जब फितनों के शिकार होते हैं तो मसाइल कितने पैदा होते हैं, मईशतें तबाह होती हैं, कारोबार तबाह होता है। हंगामे, मान लीजिए हम एक शहर में हैं, हम शहर में किसी इशू को लेकर के हंगामे के पीछे लग जाएं, एहतजाज के पीछे लग जाएं, तो नतीजा क्या होगा, कारोबार तबाह होगा। हंगामे आमतौर पर काबू में नहीं रहते, क्योंकि जिस जज्बातियत का मुजाहरा बिला निज़ाम, बिला सिस्टम, बिला क़यादत के, बिला लीडरशिप के होगा, वो काबू में नहीं आएगा। आपने देखा है यहीं बंबई में बाद मुजाहरे ऐसे हुए कि सब काबू से बाहर हो गए और नतीजा उसके बाद पूरी कम्युनिटी के एक बड़े तबके को भुगतना पड़ा। तो नतीजा क्या होता है, नतीजा ये होता है कि मईशत तबाह होती है, माहौल बिगड़ जाता है, इज्जतें तबाह होती हैं, जान माल की बर्बादी होती है। ये सारे हमारे सलफ हमसे उस दौर में जब फितने बहुत कम थे, खैर गालिब था, उस दौर में ये बात कह करके चले गए हैं। तो हमें बिलखुसूस में अपने नौजवानों से, मिल्लत के दर्दमंदों से, जिनकी तबीयतें तेज हैं, जिनके जज्बात इखलास के हो सकते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इन बुनियादों पर आप रहें। पहली बुनियाद तो आपको मैंने जो मेरे जहन में जो बात आई वो ये कि हम सब इस पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह ताला का दीन क़यामत तक के लिए है। हर तरह के हालात में वो दीन रहनुमा है, रहनुमाई करने वाला है। और दीन की रहनुमाई जाहिर सी बात है दीन के एक्सपर्ट और दीन के माहिरीन करेंगे, और मुत्तफक अलैह बात है कि वो उलमा करेंगे, यानी अहले इल्म के यहाँ मुत्तफक अलैह बात। हमारा आपका एतबार नहीं कि हर आदमी जैसे एक वोट का पावर रखता है तो उसका पावर भी बराबर है, और हमारे मुल्क का सदर जमहूरिया हो या हमारे मुल्क के वजीर आजम हो, उनके वोट का भी पावर उतना ही है। ऐसा नहीं, ऐसा कि जो मैदान के एक्सपर्ट हैं वो जो बात कहेंगे उसका एतबार होगा।
تو یہ ایک بات اس پر ہمارا اتفاق رہنا چاہیے. پھر ہمیں ان کی رہنمائی میں چلنا ہے تو ان کی رہنمائی میں جو چلتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا وسیلہ ہے فتنوں سے حفاظت کا، فتنوں سے بچنے کا. اس کے باوجود بھی ہوتا ہے ایسا، اس کے باوجود بھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی سنت ہے، اس کی حکمت و مصلحت کو ہم نہیں جانتے. کبھی کبھی سعادت مند لوگ بھی فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سعید ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، وہ سعید ہے، بڑا نیک بخت ہے، بڑا سعادت مند ہے. ایسا سمجھیے کہ جسے فتنوں سے بچا لیا گیا، جسے فتنوں سے بچا لیا گیا، یا اگر فتنوں میں ڈال دیا گیا تو صبر کر گیا. آج کے حالات یقیناً بہت بڑا فتنہ ہے کلمہ پڑھنے والی کمیونٹی اور مسلمانوں کے لیے. لیکن اگر فتنوں میں امت پڑ گئی تو اس کے لیے صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور جہاں امت کا وہ طبقہ موجود ہے جس میں علماء اور رہنما موجود ہیں، نائبین انبیاء موجود ہیں، ان سے جڑ کر کے ہی راستہ ہے نجات کا. جو فرد، جو جوان، جو شخص، جو امتی، جو ہمارا بھائی، جماعتی غیر جماعتی، اگر اس راستے سے، اس سوچ سے الگ ہو گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنے آپ کو فتنے کی راہ پر ڈال دیا، فتنے کا شکار ہو گیا. اس لیے بچنا ضروری ہے. اس لیے فتنوں میں منمانی راستہ اپنانا صحیح نہیں ہے. اب میں نے ایک بات آپ سے عرض کی کہ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 23 سالہ دور نبوت میں ہر طرح کی مثالیں ہمیں مل جائیں گی. جو بھی حالات ہمارے ہوں ان حالات کے سلسلے میں آپ علماء سے پوچھئے کہ ایسے حالات اگر ہمارے سامنے ہیں تو ایسے حالات کیا دور رسالت عہد نبوت میں تھے تو کیا موقف تھا؟ کیا آزادانہ کوئی جہاد ہوتا تھا؟ کیا آزادانہ کوئی موقف اور گروپ بنا کر کے الگ الگ نیٹ ورک تھا؟ جہاد جب فرض نہیں ہوا تھا اس سے پہلے، جہاد فرض ہو جانے کے بعد بھی، اور جب ایسا نہیں تھا بعض جزئی واقعات ہوئے اگر تو امت کے لیے اور نصیحت اور امت کے لیے سبق ہو گیا کہ اگر جذبے میں آ کر کے امت کی بقا، امت کی فلاح اور دشمنوں کے خلاف دل میں جو ان کے تئیں جو غصہ ہے اور ان کے سد سبیل بننے کی بنیاد پر جو کچھ کرنے کا جذبہ ہے تو کچھ کرنے کی بھی اگر بات آئی اور کچھ اقدام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ریجیکٹ کر دیا. آپ نے فرمایا یہ تو جنگ بھڑکانے والا کام ہے، یہ تو لڑائی مول لینے والا کام ہے. پڑھیے آپ تو آپ کے سمجھ میں آئے گا. تو اس طرح کے حالات میں ہمیں دیکھیے بہت زیادہ باتیں کرنے کا نہ وقت ہے نہ میں مناسب سمجھتا ہوں. آخری آپ کے لیے بھی اور کچھ انتظامات ہیں یہاں ذمہ داران مسجد کی طرف سے، اور بہت ساری باتیں کرنے کی میں سمجھتا ہوں اگر تھوڑی سی بھی ہم توجہ دیں تو جو کچھ آپ نے سنا ہے بہت تفصیل سے، اور جو کچھ چند کلمات میرے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہم اپنی مجلسوں میں حاصل کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے تو ہم خیر جمع کرتے رہیں گے اور صحیح رہنمائی میں چلتے رہیں گے. ایک بات اور کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. جب بھی کچھ حالات ہوں تو دیکھیے ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم میں ہر آدمی نہ بولے. جب بھی مسئلے کوئی بھی کھڑے ہوں تو ہر آدمی نہ بولے. بہت سارے فتنوں کے حالات میں چپ رہنا یہ نجات کا راستہ ہوتا ہے. دیکھیے ہم آپس میں کبھی کبھی کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں تو جو آدمی چپ ہو جاتا ہے وہ گویا کہ مسئلے کی سنگینی کو گویا کہ دبا دیتا ہے. مسئلہ اور سنگین ہو جاتا اگر وہ بھی بولتا. ایک فریق کچھ زیادہ ہی بول گیا، ایک فریق کے لوگ کچھ زیادہ ہی بول گئے. آج دیکھیے جو کچھ ہوا، حوالہ نہیں دینا چاہتا تھا لیکن بات آ گئی تو 2 لفظ میں کہہ دیتا ہوں.
حماس کے حملے ہوئے، جیسا کہ معلوم نہیں کن سورسز سے ہمیں معلومات ملتی ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے، لیکن ہے یہ مسئلہ کہ حماس کے حملے ہوئے، ایک طبقہ رافضیوں کا، شیعوں کا جشن منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے، تباہ کر دیا اسرائیل کو، تباہ کر دیا اسرائیل کو۔ ہم کہیں دنیا اور میڈیا کے ان حالات اور ان نظاروں کو دیکھ کر کے یہ سوچنے لگتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے، تو معلوم نہیں ان کی سیاست اور ان کا مقصد اور ان کے ٹارگیٹ کیا ہے، وہ جانے۔ جو سمجھ میں آتی ہے بات، تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ فتنے اسی لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایمان والوں اور اہل سنت کو تباہ کیا جائے۔ ہمارا ایک اصولی موقف ہے، یہودی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جا سکتا، کسی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے وفد بھیجا تھا، وہ سروے کرنے کے لیے جو وفد بھیجا تھا اپنے خیبر، تو یہودیوں نے پیشکش کی، کہا کچھ رشوت لے لو، ہمارے فیور میں سروے رپورٹ دے دو۔ تو کیا کہا تھا؟ کہا ہم اس شخصیت کی طرف سے آئے ہیں، آپ کا حوالہ دیا، اور تم بدترین لوگ ہو، تم تو انبیاء کے قاتل ہو، لیکن اس کے باوجود ہم تمہارے ساتھ انصاف کریں گے، انصاف کریں گے۔ اگر نا انصافی کہیں ہوتی ہو تو قابل مذمت ہے، اور درندگی اگر یہودیوں اور اسرائیل کی طرف سے ہو تو وہ کیوں نہیں قابل مذمت ہے؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم جس طرح جن حالات میں ہیں، ہمارا ایک موقف ہونا چاہیے کہ ہم ایک قیادت میں ہیں، ایک لیڈرشپ میں ہیں، اپنے علماء کے پیچھے چلنے کے لیے شریعت کی طرف سے، عقل کی طرف سے پابند ہیں، تو ہمیں اپنے علماء کی رہنمائی اور ان کی ترتیب کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ ہمارے علماء بولیں گے، جو ضرورت آپ کی ہوگی ہماری ہوگی، اور علماء جب ہمارے بولیں گے، ہماری رہنمائی کریں گے، وہ اگر ذمہ دار ہیں، وہ نہیں بولتے تو وہ ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہو، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے موقعوں پر چپ رہنے میں بھلائی ہے، خاموشی نجات کا ذریعہ ہے، خاموش رہنا چاہیے، اور جذباتی باتیں کرنے والوں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے۔ آپ جانتے ہیں یہود سب سے بڑے دشمن ہیں، ان میں ایک بڑا طبقہ سب سے بڑا دشمن ہے اہل ایمان کا۔ یہ جب انبیاء کو قتل کرنے میں کوئی دریغ اور پرواہ نہیں کرتے رہے تو ایمان والوں کے لیے وہ کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ہم سب کو اس طرح کے حالات اور آج کے حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق دے، مظلوموں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ پکڑے۔ ہمارا یہی طریقہ ہونا چاہیے، لیکن ہم سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی طرح طرح کی الگ الگ رنگ کی الگ الگ اسلوب کی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ یہ ہمارے لیے نجات کی راہ ہے، یہ ہمارے لیے دین کی صحیح رہنمائی کی بات ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کی صحیح سمجھ کے ساتھ کام کریں۔ آپ سمجھتے ہیں احتجاج مسئلوں کا حل نہیں ہے، ظالموں سے طاقتور لڑنا جس سے خون خرابہ اور فساد اور تباہی کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ آپ سوچئے تاریخ اسلام میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی شخصیت، کتنی عظیم شخصیت، وہ امام تھے اپنے وقت کے، آج بھی ان کی امامت مسلم ہے دنیا میں، اہل اسلام میں۔ کتنے سنگین حالات ان کے ساتھ گزر گئے، اور لوگوں نے کہا کہ ہم خروج کریں گے، احتجاج کریں گے، لڑیں گے حکومت سے، تو انہوں نے کہا نہیں، خون بہانا امت کا، مسلمانوں کا مجھے قبول نہیں، مجھے یہ چیز منظور ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ آپ سوچئے سارے مسلمان متفق ہیں ان کی عظمت پر، ان کی امامت پر، ان کی ثقافت پر، ان کے اعتبار پر، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا خروج اور بغاوت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ جان و مال کی تباہی، امن و امان کی بربادی کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور جو بھی اس سوچ کا ہو اسے اپنی نظر میں رکھنا چاہیے،
وہ لوگ اپنی رائے بدلیں اور ہم اپنی نظر میں رکھیں کہ جو یہ راستہ چلتے ہیں وہ اسلام کے امت کے اہل علم کی رہنمائی سے آزادانہ راستہ ہے اور یہ خطرناک راستہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں اور ملت اسلامیہ کے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ علماء سے آزاد ہو کر کے ایسی راستے پر چلو جس سے ان کو شکار بنانا، ان کو تباہ کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے، ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ہر طرح کے حالات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں سعادت مندی حاصل ہو، جو فتنوں سے محفوظ ہو، اور اگر کبھی اللہ تعالی ہمیں فتنوں میں ڈالے تو ہمیں صبر کی توفیق دے۔ دیکھیے یہ دو خوبی بہت بڑی خوبی ہے، ایک خوبی حلم کی، صبر کی، ایک خوبی برداشت کی۔ جلدی نہ کرو، جلد بازی نہ دکھاؤ کسی مسئلے میں، یہ دو خوبی اللہ کو بہت پسند ہے۔ آدمی یہ دیکھے کہ وہ کتنا صبر کر لیتا ہے، اور یہ دیکھے کہ کتنا وہ ٹھہر کر کے سمجھ کر کے رہنمائیوں اور گائیڈنس کا انتظار کر کے چلتا ہے۔ ہمارے نبی انتظار کرتے تھے اللہ کی طرف سے وہی کا کہ اللہ کون سی رہنمائی ہمارے لیے اس موقع پر اتارتا ہے، تو ہمیں بھی انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس اجتماع کو ہم سب کے لیے باعث سعادت بنائے، اس اجتماع کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ہماری جمعیت بھیمنڈی کی اور اس مسجد کے جو ذمہ داران ہیں اور ہم سب یہاں جو حاضر ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔